علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، وطر کا باب چل رہا ہے۔ وطر سے متعلق وطر کیسے پڑھی جائے اور وطر کی کیا دعا ہو، وطر کیسے پڑھی جائے یہ میں نے بتایا تھا۔ وطر کی آخری رکعت میں یا اگر ایک رکعت کی وطر پڑھ رہے ہیں تو اس میں رکوع سے پہلے بھی ہم دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں اور رکوع کے بعد بھی دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ اکبر کہہ کر کے اور پھر ہاتھ باندھ کر کے جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، اس کا کوئی ثبوت کسی صحیح حدیث سے نہیں ملتا ہے۔ اس لیے رکوع سے پہلے پڑھنا ہو تو ہم ہاتھ باندھے ہوئے یا ہاتھ اٹھا کر کے اس طرح سے دعا کر کے پڑھ سکتے ہیں، دعا کرتے ہوئے، یا پھر رکوع کے بعد بھی ہاتھ چھوڑے ہوئے یا ہاتھ اٹھا کر کے ہم دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں طرح کے ثبوت ملتا ہے۔ تو یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، جس میں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قنوت کے بارے میں، بلکہ انس بن مالک ہی سے پوچھا گیا قنوت کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد قنوت کیا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد، دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ دعائے قنوت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وطر میں پڑھنے کے لیے سکھلائی تھی، وہ قنوت کیا ہے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت لا منجأ منک الا الیک۔ بعض روایات میں لا منجا منک الا الیک کا اضافہ ہے، اور بعض روایات میں وصلی اللہ علی النبی بھی ثابت ہے۔ بعض روایات سے وصلی اللہ علی النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے قنوت کو ختم کیا جائے، یہ ثابت ہے۔ تو یہ دعا پھر سے آپ دیکھ لیجئے اور اسی کو یاد کریے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن بن علی کو یہ قنوت وطر سکھلائی تھی۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت لا منجأ منک الا الیک وصلی اللہ علی النبی۔ یہ وطر میں پڑھی جانے والی قنوت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کو یاد کر لیجئے اور اسی کا اہتمام کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھلایا ہے۔ یہ وطر کا باب اور تراویح کا باب ختم ہوتا ہے۔ تراویح میں کتنا قرآن پڑھا جائے، کیسے پڑھا جائے، قرآن پڑھنے کی کیا کیفیت ہو، انشاءاللہ العزیز آپ اگلے ویڈیوز میں سنیں گے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں اس رمضان کی راتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے اور دنوں کی بھی قدر کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کے روزوں کو بھی قبول فرمائے اور رات کے قیام کو بھی قبول فرمائے، ہماری تلاوتوں کو بھی قبول فرمائے، ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکی جو ہم اس رمضان کے دن میں یا رات میں کرتے ہیں قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ حضرات گرامی، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی شامل رکھیے، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ میرے لیے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز میں نبی کی نماز سیکھیے، زکوٰۃ سیریز میں زکوٰۃ کے احکام جانیے، اور یہ رمضان مبارک سیریز میں رمضان کے احکام جانیے۔ میرے اور سارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی مدد فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔